الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العظيم۔ قابل صدر احترام علماء کرام، آپ کے سامنے معلم کی کیا ذمہ داریاں ہیں اس عنوان سے مجھے حکم دیا گیا ہے، کچھ باتیں عرض کر دو۔ ٹائم میرے پاس 8 منٹ ہے، تو اس میں آپ سے تفصیلی گفتگو تو نہیں ہو سکے گی، البتہ اجمالاً کچھ عنوان آپ کے سامنے میں عرض کروں گا۔ چونکہ مجمع علماء کا ہے تو آپ حضرات خود ہی تشریح کر لیں گے، سمجھ جائیں گے اشاروں میں۔ معلم کی ذمہ داریوں میں سے چند کا ذکر میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ویسے تو اس موضوع پر حضرت الشیخ دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ اصول تدریس چھپ چکا ہے، تقریباً سب باتیں اس میں موجود ہیں، تو انہی میں سے کچھ باتیں ہیں اور کچھ ذاتی تجربے میں بھی آئی ہیں، وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلی چیز معلم اور استاذ کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو کتاب اس کے ذمہ لگائی گئی ہے، جو سبق اس استاذ نے پڑھانا ہے، اس کی خوب تیاری کرے، مطالعہ کرے، اس کتاب کے متعلق جو بھی کتب ہیں ان کو بھی مطالعے میں لائے، اور طالب علموں کے سامنے وہ حاصل مطالعہ رکھے، ساری باتیں نہ رکھے، بلکہ جو مطالعہ کیا ہے، جو بات سمجھی ہے، جو بات سمجھ کے اس کو مرتب کر کے طلباء کے سامنے اس کو بیان کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مطالعہ کر کے پڑھائے، بغیر مطالعہ کے کوئی سبق نہ پڑھائے۔ دوسری بات، نظام الاوقات کی پابندی کرے۔ عام طور پر مدارس میں گھنٹہ 60 منٹ کا ہوتا ہے، اور بعض مدارس میں 50 منٹ کا ہے، بعض میں 40 منٹ کا بھی ہوتا ہے۔ تو جو مدرسہ کی طرف سے وقت مقرر ہے تو درسگاہ میں مقرر وقت پر آئے، اور جو ہی گھنٹہ ختم ہو تو سبق کو ختم کر دے، تاکہ اگلے استاذ کا سبق متاثر نہ ہو۔ اور یہ جو اس کا گھنٹہ ہے جو اس نے طلباء کو پڑھانا ہے، اس کے 3 حصے کر لے۔ ایک حصے میں طلباء سے سنے، اور دوسرے حصے میں طلباء کی عبارت حل کروائے، ان سے پڑھوائے۔ کوشش کرے اگر کلاس میں 10 ساتھی ہیں تو 10 ساتھیوں سے عبارت پڑھوائے، چاہے آدھی لائن کیوں نہ ہو، جو حصے میں آئے اس سے پڑھوائے، تاکہ طلباء کو مطالعہ کا احساس رہے کہ استاد سنتے ہیں، نحو اور صرف کی باتیں پوچھتے ہیں، تاکہ وہ طالب علم توجہ کے ساتھ مطالعہ کرے، اس کو مطالعہ کی عادت پڑے، اس کا بھی اہتمام ہو۔ اور ایک حصہ سبق پڑھانے پر ہے، پڑھانے کے لیے مقرر کرے۔ اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ استاذ کی تقریر مرتب ہو،
غیر مرتب نہ ہو، خاص طور پر جو ابتدائی طلباء ہیں وہ استاذ کے الفاظ ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہیں درجہ اولا سے تقریباً درجہ رابعہ تک۔ تو اگر تقریر مرتب ہوگی، ایک مرتبہ تقریر کی، پھر دوبارہ کی، پھر سے 12 کی، اگر الفاظ میں رد و بدل نہیں ہوگا تو اس کے لیے ضبط کرنا آسان ہوگا۔ اگر ایک مرتبہ تقریر کی الفاظ اور تھے، دوبارہ تقریر دہرائی تو الفاظ بدل گئے، سہ12 اگر تقریر کی الفاظ اور بدل گئے، اب طلباء جو ابتدائی ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم استاذ کے کون سے الفاظ یاد کریں، تو ان کے لیے کافی مسئلہ بنتا ہے، اس کا بھی اہتمام ہو۔ چوتھی بات، سبق ٹھہر ٹھہر کے پڑھائے، اتنا ٹھہر ٹھہر کے پڑھائے کہ اگر کوئی طالب علم کوئی نوٹ لکھنا چاہے، کوئی تقریر کا حصہ لکھنا چاہے تو لکھ سکے، ٹھہر ٹھہر کے اس کو پڑھے۔ پانچویں چیز ہے کہ مقدار خواندگی، اس کو تقسیم کرے۔ میں نے 6 مائی تک کتاب کا اتنا حصہ پڑھانا ہے، 6 مائی تک اتنا پڑھانا ہے، سالانہ تک اتنا پڑھانا ہے، یہ ذہن میں پہلے ترتیب قائم رکھے۔ اور چھٹی چیز ہے حل کتاب، طلباء کو کتاب حل کروائے، جو باتیں حل کتاب کے لیے ضروری ہیں صرف طالب علم کو صرف وہی باتیں بتائے، غیر ضروری مباحث سے اجتناب کریں۔ اگر آپ غیر ضروری مباحث کو چھیڑیں گے تو طالب علم وہ اصل کتاب سے وہ محروم ہو جائے گا، وہ کتاب کو حل نہیں کر سکے گا۔ نمبر 7، جو کتابیں یاد کی جاتی ہیں ابتدائی میں، درجہ اولا میں حفظ کی جانے والی کتابیں، ان کا سبق ضرور سننا چاہیے تاکہ ان کو یاد رہے۔ اور 8ویں چیز ہے کہ کتاب کا جو مقصد ہے اس کو سامنے رکھیں۔ مثال کے طور پر نحو کی کتاب ہے، اس کو پڑھانے کا مقصد ہے کہ طالب علم کو عبارت پڑھنے میں اعراب پڑھنے کی کوئی دشواری نہ ہو۔ نحو اس لیے پڑھائی جاتی ہے تاکہ عبارت میں زبر زیر کی غلطی نہ ہو، تو اس مقصد کو سامنے رکھ کے نحو پڑھائیں۔ صرف پڑھا رہا ہے تو صرف کا مقصد ہے کہ تلفظ صحیح ہو، تو صرف پڑھانے کے بعد دیکھے کہ یہ چیز حاصل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، نہیں ہوئی تو پھر کمی ہے۔ ہر کتاب کا ایک مقصد ہے، منطق پڑھانے کا ایک مقصد ہے، فقہ پڑھانے کا مقصد ہے کہ مسائل کا فہم حاصل ہو، تو یہ چیز اگر حاصل ہو رہی ہے تو وہ کتاب کا مقصد حاصل ہے۔ اور آخر میں، باتیں تو کافی ساری ہیں، ٹائم میرا ختم ہو گیا ہے، آخر میں یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کتابوں میں موجود ہیں اور میں نے ان میں سے چند نوٹ کر کے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ اصل چیز ہے اللہ سے تعلق، اس کی بڑی کمی ہے۔ آج کے دور میں علوم کی کمی نہیں ہے، ویسے بھی میڈیا کا دور ہے، جو چیز بھی آپ دیکھنا چاہیں تو آپ گوگل پر جائیں اور بولیں، وہ آپ کو سارا کچھ وہ آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ مواد کی کمی نہیں ہے، علم کی کمی نہیں، علم بہت ہے، لیکن علم برائے علم مقصود نہیں ہے، علم سے مقصود عمل ہے۔ خود بھی عمل ہو، جب خود عمل کرے گا تو طلباء استاذ سے صرف الفاظ نہیں پڑھتے، وہ اس کی زندگی کو بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔
کہ استاد کس طرح بولتا ہے، کس طرح نماز پڑھتا ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں، طالب علم کی اس پر بھی نظر ہوتی ہے۔ تو اس لیے استاد کو اللہ سے تعلق جو ہے وہ اخلاص والا ہونا چاہیے۔ آپ نے مولانا رومی کا تو قصہ سنا ہوگا۔ مولانا رومی بڑے عالم تھے۔ ایک مرتبہ الہیات کا درس دے رہے تھے اور حوض کے پاس بیٹھے تھے، حوض کے کنارے پر کتابیں رکھی ہوئی تھی۔ تو مولانا شمس الدین تبریزی ایسے سادہ شکل میں، دیہاتی شکل میں وہاں آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا رکھا ہوا ہے؟ تو مولانا روم نے کہا کہ این اس کے تو نمی دانی، یہ ایسی چیزیں ہیں تو تجھے اس سے کیا تعلق؟ انہوں نے سمجھا کوئی دیہاتی آدمی ہے۔ تو مولانا تبریزی نے وہ کتابیں اٹھائیں، حوض میں ڈال دیں۔ وہ قلمی نسخے تھے ہاتھ سے لکھے ہوئے، وہ کتابیں اٹھائیں، حوض میں ڈال دیں۔ اب وہ مولانا رومی بڑے غصے میں آ گئے، ایک ایسا فقیر درویش آدمی ہے، دیہاتی آدمی ہے، میری کتابیں، میری زندگی کا سرمایہ وہ اٹھا کے حوض میں ڈال دیا ہے، یہ تو ساری کتابیں مٹ جائیں گی۔ پھر مولانا شمس الدین تبریز آگے بڑھے اور ساری کتابیں حوض سے نکال کر سوکی کنارے پر رکھیں جیسے پہلے۔ سبحان اللہ۔ مولانا روم کہنے لگے این چیز یہ کیا ہے؟ تو مولانا تبریزی نے فرمایا این است کے تو نمی دانی، سبحان اللہ، یہ بھی وہی چیز ہے تو جانتا نہیں۔ اس لیے مولانا روم خود بھی فرماتے تھے مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ مولوی اس وقت مولوی نہیں بنتا جب کسی اللہ والے کی جوتیاں سیدھی نہ کرے۔ تو اس لیے علم تو حاصل ہو جاتا ہے، لیکن علم کا جو مقصد ہے، جو مغز ہے، وہ اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اللہ والوں سے تعلق بھی رکھیں، آنا جانا بھی رکھیں، ان کے بتائے ہوئے معمولات کی پابندی سے ادائیگی بھی کریں، تو اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔